لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن قال تعالى في مقام آخر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا گوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ زخم کھا کے جس نے پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے دین کا راز سمجھایا، سلام اس پر جو جہاد کے لیے خود بدر میں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز دوستو، محترم بزرگوں، اسلامی سال اپنے آخری مراحل کو طے کر رہا ہے اور کچھ ہی دنوں بعد ایک نیا اسلامی سال جس کا آغاز ہونے والا ہے 1429 ہجری، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کو 1428 سال مکمل ہونے والے ہیں۔
اور مسلمانوں کی سال کی ابتدا محرم الحرام سے جو ہوتی ہے اس کی ابتدا ہونے والی ہے۔ باقی عیسائیوں کے سال کی یا چھوٹے عیسائیوں کی سال ان کی ابتدا جنوری سے ہوتی ہے۔ دسمبر کی آخری تاریخ کو عیسائی اپنے سال کی ابتدا کرتے ہیں، اور عیسائیت پسند اور عیسائیت سے متاثر مسلمان وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سال شروع ہو رہا ہے، حالانکہ مسلمانوں کے سال کی ابتدا محرم الحرام سے شروع ہوتی ہے۔ چند باتیں وہ بھی ہوں گی جو میں جمعے کو عرض کر چکا ہوں کہ اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہو، یہ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے۔ اور میرے آج کے اس بیان کا موضوع بھی عالم اسلام کی وہ عظیم ہستی جس کے نام کا رعب اور دبدبہ آج بھی کفر کے ذہنوں میں اور ان کو دل و دماغ میں پیوست ہو چکا ہے، چاہے اس نام کا آدمی جس صورت میں بھی ہو، لیکن نام وہ ہو تو کفر اس نام سے بھی ڈرتا ہے۔ اور تاریخ اس عظیم انسان کو مراد مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ کہ ایک یہودی اسکالر نے لکھا کہ اگر مسلمانوں کا عمر صرف 10 سال اور زندہ رہتا پوری دنیا سے کفر کے بیج کو بھی ختم کر دیتا۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملے میں سخت تھے، کسی کی پرواہ نہیں۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، اگر ان کی عبادت کا ذکر کیا جائے تو وہ ایک الگ پہلو ہے، اور ان کے رعب اور دبدبے کا ذکر کیا جائے تو وہ ایک الگ موضوع ہے، اور حضرت عمر کی عاجزی کا ذکر کیا جائے تو وہ ایک الگ موضوع ہے۔ کہ 22,51,000 مربع میل پر حکومت کرنے والا وہ عظیم حکمران جس کے نام سے کفر ڈرتا ہے، ایک پرنالہ جو ایک صحابی کے گھر پہ لگا ہوا تھا، اور وہ مسجد آنے جانے والے راستے کے اندر تھا۔ جیسے یہ مسجد کا راستہ ہے، اب کسی کے گھر کا پرنالہ ہو، وہاں سے بارش میں یا چھت میں پانی ٹپکے تو مسجد کے امام کا یا منتظمین کا حق بنتا ہے کہ اس پرنالے کو ہٹانے کی کوشش کی جائے، گھر والوں سے کہا جائے اس کو ہٹاؤ، نمازی یہاں سے گزرتے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو اس کو خود ہٹا دیا، حکمران بھی تھے، خلیفہ بھی تھے۔ تو وہ صحابی شکایت لے کر آئے اور کہا آپ نے میرے گھر کے پرنالے کو کیوں ہٹایا میری اجازت کے بغیر؟ تو فرمانے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس جگہ سے نمازی گزرتے ہیں اور پرنالہ کبھی کبھی پانی یہاں سے بہتا ہے تو نمازیوں کے کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو وہ گھر والے صحابی کہنے لگے بات تو آپ نے ٹھیک فرمائی، لیکن آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں تھا کہ امیر المومنین یہ وہ پرنالہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے یہاں لگایا تھا۔ جب یہ سنا تو عمر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، یہ میں کیا کر بیٹھا؟ اس صحابی کو فرمایا کہ عمر کے کندھے پہ چڑھ کر یہ پرنالہ تو اپنے ہاتھوں سے لگائے گا۔ اس نے کہا امیر المومنین یہ میں نہیں کر سکتا، آپ ہمارے امیر ہیں، آپ مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں، میں اور آپ کے کندھوں پہ چڑھوں یہ آپ کی توہین ہے، آپ کے منصب کی بھی توہین ہے، آپ کے مقام کی بھی توہین ہے۔ لیکن جس انسان کے نام سے 22,51,000 مربع میل پر کفر ڈرتا تھا، اس نے ضد کی اور فرمایا
عمر کے کندھے پہ چڑھ کے اس پرنالے کو لگائے گا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جو کام نبی کر جائے عمر کبھی اس کی مخالفت نہیں کیا کرتا. سبحان اللہ. کبھی عمر اس کی مخالفت نہیں کرتا. اور عمر تو وہ ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر. نبی فرماتے ہیں عمر اللہ نے تیری زبان پہ حق کو جاری کر دیا، تیری زبان سے نکلتا ہی حق ہے. اور نبی کے ارشاد کتنا سچا کہ عمر 28 مشورے اللہ کے نبی کو زمین پر دیتے ہیں، خدا عرش بری سے اس کو قرآن بنا کے اتارتے ہیں. پھر عرض کر دوں وہ عمر ہی ہے کہ آج مسلمانوں میں جو پردہ رائج ہے تو عمر نے کہا تھا اللہ کے نبی پردہ ہونا چاہیے. اس وقت تک پردہ نہیں تھا. ادھر فرش پہ حضرت عمر مشورہ دیتے ہیں، ادھر عرش سے قرآن اتار کے اللہ بھیجتا ہے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے محبوب عمر کی رائے اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے مسلمان عورتیں جب باہر نکلیں پردہ کر کے نکلا کریں. یہ عمر ہے جو طواف کرتے کرتے مقام ابراہیم پہ نظر پڑتی ہے، کہتے اللہ کے نبی اگر یہاں 2 رکعت نفل کا حکم آ جائے تو کتنا مزہ آ جائے گا. اللہ نے قرآن اتارا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. یہ عمر ہے کہ جس نے مشورہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 28 مشورے، فرمایا یہ کر دیں یہ کر دیں. اللہ قرآن بنا کے اتارتا ہے. بدر کے قیدی ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے صحابہ سے نبی نے مشورہ کیا ان قیدیوں کو کیا کریں جو مشرکین مکہ پکڑے گئے ہیں. لوگوں نے سب نے مشورہ دیا فدیہ لے کے چھوڑ دینا چاہیے. ان کا مشورہ بھی ٹھیک تھا کہ ابھی اسلام کا پہلا معرکہ ہے، پہلا محاذ ہے بدر. اب یہاں ہماری تعداد بھی کم تھی، اسلحہ بھی کم تھا، تلواریں بھی کم تھیں. اگر ان سے فدیہ لے لیا جائے اس فدیے کے لے کر اسلحے بھی خریدے جائیں، گھوڑے بھی خریدے جائیں اور مال خریدا جائے، ہم اور مضبوطی سے کفر کا مقابلہ کریں گے. رائے ان کی بھی ٹھیک تھی لیکن عمر کی جب رائے کی باری آئے تو اکیلا عمر ہے جو مشورہ دیتا ہے آقا جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیجئے، وہ اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اڑائے. لیکن اکثریت کا فیصلہ وہ تھا تو اللہ کے نبی نے فدیہ لے کے چھوڑا. قرآن جو آج ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى يسكن في الارض او كما قال، اللہ نے تائید کی ہے تو سیدنا فاروق اعظم کے فیصلے کی. عمر ہمیشہ بولتا ہے تو صحیح بولتا ہے. بتا رہا تھا کہ اتنا بڑا حکمران اور عاجزی کتنی عاجزی کہ اپنے کندھے پہ کھڑے کروا کر وہ پرنالہ لگوایا. اور اتنی عاجزی کہ بے وقت ایک آدمی آ گیا ایک مقدمہ لے کر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو درہ مار دیا. یہ آنے کا ٹائم ہے، جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس ٹائم آیا کرو، یہ میری عبادت کا ٹائم اور اس ٹائم آیا. وہ آدمی چلا گیا. بعد میں اپنے آپ کو ملامت کرتے عمر یہ کیا کر دیا، تو کیا تھا، اللہ نے تجھے کیا بنایا، تو رسول کا دشمن بن کے گیا تھا، اللہ نے تجھے رسول کا خادم بنایا ہے. تو وہ تھا جو کفر میں تھا، اللہ نے تجھے اسلام کی دولت سے نوازا. تیری عزت نہیں تھی، اللہ نے تجھے اسلام سے عزت دی. آج ایک مسلمان آتا ہے اپنا حق لینے اور تو اس کو مارتا ہے. گئے اور درہ اس کے حوالے کیا، کہا جس طرح عمر نے مارا ہے تو بھی عمر کو اسی طرح مار. اس نے کہا میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کر دیا. عاجزی اتنی کہ دنیا سے جا رہے ہیں وہ عمر جس کو نبی اپنی زبان اثر سے کہہ دیں کہ آسمانوں پہ میرے 2 وزیر ہیں اور زمین پہ میرے 2 وزیر. زمین کے جو 2 وزیر وہ ابو بکر و عمر ہیں. میرے حوض کے 4 کنارے ہیں، ایک پہ ابو بکر ہوگا، ایک پہ عمر ہوگا، ایک پہ عثمان ہوگا، ایک پہ علی ہوگا. جس کو نبی فرمائے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہو تو وہ عمر ہوگا. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن چونکہ میں آخری نبی ہوں تو اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں میرے بعد، تو عمر بھی نبی نہیں ہو سکتا.
جس کو نبی فرما دیں دنیا میں کہ عمر تو جنتی ہے، اور جس کے بارے میں فرمائے کہ عمر میں معراج پہ گیا، جنت کی سیر کرائی گئی، ایک خوبصورت محل دیکھا، میں نے کہا کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا، اس لیے کہ علام الغیوب کوئی اور ہے، جبھی تو پوچھ رہا ہوں کس کا ہے، پتا ہوتا تو سوال کیوں کرتا؟ بتاتا اس وقت تک نہیں جب تک وہ نہیں بتاتا، ابھی تک اس نے بتایا نہیں کہ محل کس کا ہے، تو اس لیے تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کس کا ہے۔ فرمایا یہ قریش کے ایک نوجوان کا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قریشی میں بھی ہوں، تو میں سمجھا یہ میرا محل ہے۔ علام الغیوب کون ہے؟ فرمایا میں قدم رکھنے لگا تو کسی نے کہا یہ عمر کا ہے، تو عمر تیری غیرت میرے سامنے آئی، میں پیچھے ہٹ گیا۔ عمر نے فرمایا آقا آپ چلے جاتے، میں کچھ کہتا تو نہیں، میری تو سعادت ہوتی آپ جنت کے گھر کی سیر کراتے۔ یہ عمر جس کو دنیا میں اتنی بشارتیں ملی اور دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنے چہرے کو کچی زمین پہ لوٹ پوٹ کر رہے ہیں، زمین پہ چہرے کو رگڑ رہے ہیں۔ بیٹے نے کہا ابا کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ شاید اللہ کو میرے اسی حالت پہ رحم آ جائے۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا۔ عمر بولتا ہے تو حق بولتا ہے، اور عمر کی رائے غلط نہیں ہوتی، عمر کی رائے بولو غلط نہیں ہوتی۔ منافق اور یہودی میں لڑائی ہو گئی، منافق اور یہودی آپس میں لڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی ہوا تھا۔ منافق اور یہودی کبھی لڑ جائیں تو یہ نہ سمجھنا کہ اب منافق حق پہ اور یہودی غلط ہے، نہ، دونوں غلط ہیں لیکن لڑ سکتے ہیں۔ نہیں سمجھتے ہو؟ لڑ سکتے ہیں۔ فیصلہ کروانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہودی کہتا تھا کہ نبی کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کرانے، منافق کہتا تھا نہیں کعب بن اشرف کے پاس چلیں گے جو یہودیوں کا بڑا تھا۔ یہودی کہہ رہا تھا نہیں نبی کے پاس چلتے ہیں، مجبور کر کے لائے۔ اللہ کے نبی نے فیصلہ جب دیکھا، سنا، بات سنی، دونوں کی دلیلیں سنی، تو یہودی حق پر تھا، منافق جھوٹ بول رہا تھا، تو فیصلہ یہودی کے حق میں کیا۔ اس منافق نے کہا مجھے یہ فیصلہ پسند نہیں ہے۔ منافق کو کبھی نبی کا فیصلہ پسند نہیں آتا، اور جو مسلمان ہوتا ہے اسے نبی کا فیصلہ پسند آتا ہے۔ ابو بکر کو مسلح پہ کھڑا کرنا یہ نبی کا فیصلہ تھا، مسلمان کو پسند آئے گا، منافق کو پسند نہیں آئے گا۔ عائشہ سے نکاح کرنا یہ خدا کا حکم اور نبی کا فیصلہ تھا، مسلمان اس فیصلے کو تسلیم کرے گا، منافق نہیں کرے گا۔ ابو بکر کو اپنے ساتھ ہجرت پہ لے کر جانا یہ نبی کا فیصلہ تھا، مسلمان اس فیصلے کو پسند کرے گا لیکن منافق اس فیصلے کو پسند نہیں کرے گا۔ عثمان غنی کو اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں دینا یہ نبی کا فیصلہ ہے، مسلمان کہے گا یہ فیصلہ نبی کا تو بالکل سچ، بالکل برحق، لیکن منافق اس فیصلے کو کبھی بھی نہیں مانے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ منافق نبی کے فیصلے کو صحیح سمجھ لے۔ اس منافق نے کہا یہ فیصلہ مجھے پسند نہیں ہے، حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کرانے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس وہ منافق لے گیا، کہا کہ جی ہمارا جھگڑا ہے، فیصلہ کر دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہودی سے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ بھائی کیا بات کچھ بھی نہیں ہے، جو لڑائی تھی، جھگڑا تھا ہمارا، تو رسول اللہ نے ہمارے درمیان فیصلہ کر دیا ہے، اور فیصلہ اللہ کے نبی نے میرے حق میں کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس منافق سے پوچھا ہاں بھائی بات صحیح کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے بات تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں، فیصلہ تو نبی نے اس کے حق میں کیا، لیکن وہ فیصلہ مجھے پسند نہیں ہے، اس فیصلے پہ میں راضی نہیں ہوں، اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں فیصلہ کرانے۔ عمر نے کہا پھر رک، میں فیصلہ ایک کرتا ہوں۔ گھر کے دروازے پہ کھڑے تھے، اندر گئے، اپنی چمکتی ہوئی سیف فاروقی کو اٹھایا،
منافق کی گردن کو تن سے الگ کیا اور کہا جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے تو عمر کا پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے، عمر کا یہ فیصلہ ہے۔ صحیح فیصلہ تھا غلط تھا؟ بولو نا، صحیح تھا۔ کہا جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے تو عمر کا پھر یہ فیصلہ ہے۔ اب منافق ظاہر میں تو مسلمان ہوتا ہے لیکن اندر سے تو مسلمان نہیں ہوتا۔ بظاہر تو آپ کو لگے گا ماشاءاللہ علامہ فہامہ کہامہ ڈرامہ، لیکن اندر دیکھو تو نہ قمیض نہ پاجامہ، کچھ بھی نہیں۔ اب واویلا مچ گیا، سارے منافقین جمع ہو گئے بندر روڈ پہ، نہیں مدینہ المنورہ کے چوک پہ، اور جمع ہو کر احتجاج کرنے لگے اور کہنے لگے ہمیں قصاص دلاؤ۔ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ نبی نے عمر کو بلایا، عمر یہ تو نے کیا کر دیا؟ کہا کہ آپ کے فیصلے کا منکر تھا، مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، وہ منافق کے ظاہر میں مسلمان بنا ہوا تھا۔ عمر بات تو صحیح ہے لیکن دنیا کے سامنے تو وہ مسلمان تھا۔ اب یہ اتنا قصاص کا مطالبہ ہو رہا ہے، اگر اس کے بدلے میں عمر اگر تجھے قصاص کے طور مارا نہ گیا تو دنیا کیا کہے گی کہ نبی فیصلہ غلط کرتا ہے، نبی اپنوں کو بچا لیتا ہے، قریبوں کو بچا لیتا ہے، لیکن نہ نبی تو فیصلہ ہمیشہ حق کا کرتا ہے۔ ایسا حق کا کرتا کہ ایک لڑکی لائی گئی، اس نے چوری کی ہوئی تھی، نام اتفاقاً اس کا فاطمہ تھا، کسی نے سفارش کی اللہ کے نبی چھوڑ دیجئے کمزور لڑکی ہے، فرمایا یہ نبی کا حق نہیں، یہ اللہ کا حق ہے سزا دینا، اور فرمایا خدا کی قسم اگر اس جگہ محمد کی بیٹی فاطمہ ہوتی تو محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ کے رکھتا۔ عمر یہ کیا کر دیا؟ دلیل کس طرح دوں کہ یہ کافر تھا؟ یہ قصاص کے لیے تو مطالبہ کر رہے ہیں۔ قرآن اترا عمر کی تائید پر، قربان جاؤ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ خدا کا ساتھ کیسا، خدا کی محبت کیسی۔ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین کو کبھی دنیا میں رسوا نہیں کرتا، کبھی بھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بشیر نے چوری کی اور کہا اللہ کے نبی اس نے چوری کی ہے، وہ بشیر منافق تھا، اس نے آگے قسمیں کھائیں میں نے تو چوری کی نہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے ڈانٹا، کیوں تو نے ایک مسلمان پر تہمت لگائی چوری کی؟ حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں گھر سے شرم کے مارے نکلنا چھوڑ دیا میں نے۔ قرآن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں آیا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ ان خیانت والوں کی طرف سے نبی آپ نہ لڑیے بلکہ زید سچا ہے۔ نبی نے اعلان کیا زید ان اللہ قد صدقک یا زید، اے زید اللہ نے تیری سچائی کی تصدیق کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہیں کہہ دیا کہ تمہارا اللہ فقیر ہے، ہم سے قرضہ مانگتا ہے۔ جب قرآن کی آیت آئی نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض دے، تو وہ یہودی سمجھ نہیں سکا۔ قرضہ تو یہ کہ تم یہاں جو نیک اعمال کرتے ہو وہ اللہ کے پاس جمع ہوتا ہے اور بہتر صورت میں بہتر بدلے میں تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ اس یہودی نے کہا تمہارا اللہ فقیر ہے، ہم سے قرضے مانگتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے زور سے تھپڑ لگایا، زور سے۔ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، بہت رحم دل تھے، لیکن وہ رحم دل اسلام مسلمانوں پر، دین کے مسئلے پر کوئی صحابی وہ صوفی نہیں ہے جیسے آج کے صوفی ہوتے ہیں کہ دین کے مسئلے پر بھی چپ ہو جاؤ، یہ مداہنت ہے، اس کو صوفیت نہیں کہتے۔ کل حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں مداہنت کی تعریف یہ لکھی ہے کہ کسی دنیا دار کی عزت حاصل کرنے کے لیے حق کو چھپانا یہ مداہنت کہلاتی ہے، اس کو صوفیت نہیں کہا جاتا۔ زور سے تھپڑ لگایا، وہ یہودی آیا اور نبی علیہ السلام سے کہا کہ
آپ کے دوست صدیق نے، ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے، بدلہ دلا دیں۔ نبی علیہ السلام نے بلایا، ہاں بھائی کیوں مارا؟ فرمایا اللہ کے نبی اس نے اللہ کی گستاخی کی۔ وہ یہودی کہنے لگا خدا کی قسم میں نے گستاخی کی نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا صدیق تیرا کوئی گواہ ہے؟ وہاں جہاں اس نے گالی دی کوئی تھا؟ صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کے نبی وہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ صدیق اکبر کا عقیدہ تو دیکھو، فرمایا وہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا، آپ بھی نہیں تھے، آپ ہوتے تو گواہ نہ مانگتے، کیونکہ خود کہتے ہیں گواہ وہ ہوگا جو موجود بھی ہوگا، تو موجود ہوگا جب ہی گواہی دے گا۔ ایک معاملے کا پتہ بھی ہو پھر بھی گواہی مانگی جاتی ہے۔ وہاں آپ بھی نہیں تھے، وہاں صرف اللہ تھا کہ جس نے اعلان کیا ہوا ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، جب تم 3 آدمی باتیں کرتے ہو وہاں اللہ چوتھا موجود ہوتا ہے، جب تم 5 آدمی باتیں کرتے ہو چھٹا وہاں اللہ موجود ہوتا ہے۔ کہا کہ صدیق اگر گواہ کوئی نہیں تو پھر تھپڑ کھانے کے لیے تم بھی تیار ہو جاؤ کہ نبی کے دروازے پر تو ہمیشہ انصاف ملتا ہے۔ قریب تھا کہ وہ یہودی بدلہ لیتا، اللہ نے صدیق اکبر کی لاج رکھی، قرآن اترا قالوا لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء۔ اگر فرش پہ اس یہودی کی یہ بات کسی نے نہیں سنی، اللہ نے آسمان پر سنی ہے، اس یہودی نے یہ کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم لوگ غنی ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خلاف احتجاج ہوا، واویلا ہوا کہ قصاص دلاؤ، مسلمان کو مارا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاروق کیا کر دیا؟ اللہ کے نبی منافق تھا، جھوٹ بولتا تھا، بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھا۔ توحید-سنت.com قرآن اترا سیدنا فاروق اعظم کی تائید میں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ کہتے ہیں فلا وربک، اے محبوب تیرے رب کی قسم، اے محبوب تیرے رب کی قسم، وہ شخص کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا جو تیرے فیصلے کو مانے نہ، جو تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کرے، اس کو مسلمان نہ کہنا۔ وہ کافر تو ہو سکتا ہے، منافق تو ہو سکتا ہے، اسلام سے خارج تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ لاکھ کہے میں مومن ہوں نہیں ہو سکتا، لاکھ کہے میں مسلمان ہوں نہیں ہو سکتا۔ فلا وربک لا یؤمنون لا یؤمنون لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کرنا یہ نبی کا فیصلہ ہے، حضرت عائشہ سے نکاح کرنا یہ نبی کا فیصلہ ہے، عثمان غنی کو 2 بیٹیاں دینا یہ نبی کا فیصلہ ہے، سیدنا فاروق کو فاروق کہنا یہ نبی کا فیصلہ ہے، عثمان کو ذوالنورین کہنا یہ نبی کا فیصلہ ہے۔ رب کہتا ہے جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے وہ مومن ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے۔ تو پرنالہ دیکھا، فرمایا کہ نبی کے خلاف ہو جائے کوئی کام، نبی کے خلاف جو ایک کام نبی نے کیا عمر اس کی مخالفت کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کسی کے کپڑے خراب ہوتے ہیں 1000 بار ہو، یہ پرنالہ عمر کے کندھے پہ چڑھ کے تجھے لگانا پڑے گا۔ جو عمر ضرورت کی وجہ سے بھی نبی کی اتنی بھی مخالفت برداشت نہ کرے کہ پرنالہ ہٹا دیا جائے، تو اس عمر پہ یہ بات کہنا صحیح ہے کہ انہوں نے 20 رکعت تراویح بدعت ایجاد کی ہے؟ بولو نا۔ عمر کی زبان پہ اللہ نے حق کو جاری کیا یا نہیں؟ اور عمر کے فیصلے پر قرآن اترے یا نہیں؟ عمر کے فیصلے صحیح ہوتے ہیں یا غلط؟ صحیح۔ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمائے کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا، کیا فرمایا؟ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی زبان پر کبھی غلطی
نبی نے تسلی دیے، نبی نے شہادت دیے، نبی نے گواہی دیے، نبی نے گارنٹی دیے کہ ان کی زبان سے، عمر کے عمل سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ جب نہیں ہوئی تو پھر سمجھ لو اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 تراویح جماعت پر مسلمانوں کو جمع کیا ہے، بالکل ٹھیک کیا ہے۔ 3 طلاق کا مسئلہ عمر کا نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا تھا۔ تم نے اگر حضرت عمر کی طرف بھی منسوخ کر دیا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر عمر نے بھی شروع کیا کہ 3 طلاق کو 3 ہی کہا گیا ہے، ہمیں یہ بھی قبول ہے۔ اور سن لیجئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کبھی بدعت ان کے قریب آ ہی نہیں سکتی۔ آ سکتی ہے؟ کہتے ہیں یہ 20 رکعت تراویح بدعت ہے، عمر نے شروع کی ہے۔ تو بدعت شروع کرنے والا کیا ہوگا؟ بولو، بدعتی نا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو بدعتی کہہ دیا یا نہیں؟ نعوذ باللہ۔ عمر کے فیصلے ٹھیک ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھا کہ حالات صحیح نہیں، عورتوں کا مسجد میں آنا ٹھیک نہیں، تو کہا کہ گھروں میں نماز پڑھے عورتیں، مرد مسجد میں جائیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں مسجد میں آتی تھیں عورتیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں آتی تھیں، لیکن جیسے جیسے فتوحات زیادہ ہوئی، اجمی لوگ بھی آنے لگے اور پھر ہر قسم کے لوگ اسلام میں آنے لگے، تو اب وہ والا ماحول نہیں رہا۔ ظاہر بات ہے جو ماحول نبی کے دور میں وہ صدیق کے دور میں ہو نہیں سکتا، جو برکات نبی کے دور میں وہ صدیق اکبر کے دور میں نہیں ہو سکتی، اور جو برکات صدیق اکبر کے دور میں وہ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں نہیں ہو سکتی۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ ان کی بصیرت تھی، اور عمر کی بصیرت ایسی ہے وہ منافق کو پردوں میں پہچان لیتا ہے۔ عمر کی بصیرت ایسی ہے کہ عمر نے ہی پردے کی اتنی فکر کی تھی کہ اس طرف قرآن نے پردے کا حکم بھیجا ہے۔ سوچئے ذرا، جس عمر نے پردے کی یہ انتظامات کروائے، قرآن کے فیصلے آئے ہیں، تو وہ عمر اگر پردے کی وجہ سے اور ستر کی وجہ سے، عورتوں کے فتنوں کی ڈر کی وجہ سے ان کی نماز مسجد کے بجائے ان کی نماز گھر کی پابندی لگوا دے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ عین اسلامی فیصلہ ہے، یہ عین خدا کی رضا والا فیصلہ ہے کہ عمر پردے کے معاملے میں بڑا حساس ہے۔ اس کی حساسیت نے مشورہ دیا تھا تو رب نے حقیقی پردہ بھیجا ہے، اور یہی عمر ہے جو اپنے دور میں محسوس کرتا ہے عورتوں کا مسجد میں آنے سے بہت سے فتنے رونما ہو سکتے ہیں۔ عورتوں کو گھر میں پابند کر دیا، مسجد میں آنے کے لیے مردوں کو آگے کر دیا۔ صحیح کیا غلط کیا؟ صحیح کیا۔ کچھ عرصے پہلے غیر مقلدیت سے متاثر ایک نوجوان آیا اور کہا اگر عورتیں گھروں میں نماز مسجد میں پڑھ لیں تو کیا ہو جائے گا؟ بھائی اگر الگ پردے کا انتظام کر لیں یا وہ کر لیں یا یہ کر لیں یا وہ کر لیں تو کیا ہو جائے گا؟ میں نے کہا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر اعتماد ہے یا نہیں ہے؟ کہنے لگا ان کے دور کے اندر ماحول صحیح نہیں تھا، مسجد میں بیٹھا ہوں تو اس ماحول کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پابندی لگائی۔ میں نے کہا اب تو ماشاءاللہ نوجوان یوں کر کے چلتا ہے، آنکھیں بند کر کے۔ اللہ کے بندر، تو کہتا ہے اس دور میں ماحول صحیح نہیں تھا، آج کے دور سے کروڑوں درجے ماحول بہتر تھا، لیکن اس وقت سیدنا فاروق اعظم نے سمجھا کہ بہتر نہیں، آج کے دور میں ہوتے تو پتہ نہیں اور کیا کیا پابندیاں لگا دیتے۔ یہ عقل کے پجاری جو ہوتے ہیں نا، یہ اپنے آپ کو پھر صحابہ سے بھی زیادہ عقل مند سمجھنے لگتے ہیں، صحابہ سے بھی زیادہ دین کو سمجھنے والے بنتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے قرآن اترتا اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے قرآن اترتے بھی دیکھا اور صاحب قرآن کو بھی دیکھا، وہ جماعت جن کی شکل میں جبرائیل قرآن لایا کرتا تھا، وہ جماعت قرآن کو، نبی کے فرمان کو زیادہ سمجھ سکتی ہے، آج 14ویں صدی کا مولوی زیادہ سمجھ سکتا ہے۔ صحابہ سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے پابندی لگائی۔
میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمانداری سے بتاؤ کہ سیدنا فاروق اعظم نے جو عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا، آج کے ماحول کو نظر رکھتے ہوئے بتاؤ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ بالکل صحیح تھا۔ عورتیں مسجد میں آتی جہاں اور فتنے جہاں، وہاں پر آپ جانتے ہیں عورتوں کی نفسیات، ایک دوسرے سے باتیں کریں، چپ کر کے بیٹھتی نہیں۔ یہاں مسجدوں میں آج کل مرد چپ کر کے نہیں بیٹھتے تو عورتیں کہاں بیٹھیں گی؟ 5-10 منٹ نماز میں ہوتے ہیں، وہ گپے لگ رہی ہیں ایسے، ہاں جی کیسا چل رہا ہے کام؟ او ماشاءاللہ بڑا ٹائٹ چل رہا ہے، دکان کیسی ہے؟ وہ چل رہی ہے۔ مردوں کو چپ کرانا مشکل ہے تو عورتوں کو کہاں سے چپ کراتے؟ 1000 فتنے رونما ہو سکتے تھے۔ حضرت عمر کی بصیرت ہے، اور اس کی بصیرت اتنی زیادہ ہے، اتنا دور اندیشی ہے اور اتنی وسیع نظر ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ایک درخت ایسا ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور وہ درخت ہے جس درخت کے نیچے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بدلے کے لیے نبی نے 1400 صحابہ سے بیعت لی تھی کہ عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اس درخت کا ذکر قرآن میں، نبی علیہ السلام دنیا سے گئے، لوگ اس درخت کے قریب آ کر دعائیں کرتے، کوئی کپڑے لٹکانے لگا، کوئی کیا کرنے لگا، کوئی کیا کرنے لگا۔ جیسے آج کل ہوتا ہے مزاروں کے قریب کئی درخت اگ جائے، بس اس درخت کا پتا توڑنا بھی حرام ہے، اس درخت کے ساتھ پھر پتھر باندھ کر رسی کے ساتھ لٹکاتے ہیں، بیٹا پیدا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آج صرف یہاں پر دعائیں ہو رہی ہیں، کل ایسا نہ ہو کہ اسی درخت کو معبود بنا نہ لیا جائے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا، اور کٹوا کے ایسی زمین لیول کی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین کے کس حصے پہ وہ درخت تھا۔ صحیح کیا غلط کیا؟ صحیح کیا غلط کیا؟ وہ درخت کون سا جس کے نیچے کون بیت کر رہا ہے اور کن سے بیت لے رہے، اور وہ درخت جس کا ذکر قرآن میں۔ عمر نے دیکھا کہ ٹھیک ہے درخت کی عزت اہمیت مقام اپنی جگہ، لیکن خدا کی وحدانیت کا مقام اس سے بھی بڑا ہے، جس وحدانیت کے لیے نبیوں کو پتھر لگے ہیں، جس وحدانیت کے لیے نبیوں پر آزمائشیں آئی ہیں، جس وحدانیت کو پھیلانے کے لیے نبیوں پر امتحانات آئے ہیں۔ درخت کی عظمت اپنی جگہ، لیکن خدا کی توحید پوری دنیا سے زیادہ عظیم ہے۔ اتنے بڑے موحد کہ حجر اسود کو بوسہ دینے سے پہلے کہتے ہیں اے حجر اسود تو پتھر ہے، صرف نہ میرے نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے۔ عمر تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہے کہ نبی نے تجھے بوسہ دیا، ورنہ تو میرے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا روب اور جن کا دبدبا آج تک کفر کے ذہنوں میں ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف وہ دنیا کفر کے یہاں بھی مانا جاتا ہے۔ آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق رائے جو کافروں نے پیش کی اس کو آپ پڑھیں حیران ہوں گے۔ لال نہرو تو ہندوستان کا کہتا تھا اگر ہندوستان میں امن چاہیے تو فاروق اعظم کے طریقے پہ چلنا پڑے گا، خود امن آئے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہوں کس عظیم مقام کے مالک تھے۔ کیا یہ عظمت کم ہے کہ آج بھی رسول اللہ کے پہلو میں سو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی اس کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گئے تو تھے نبی کے قتل کے ارادے سے، لیکن نبی کے غلام بن گئے۔ سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ ان کے بکے جن کے خریدار گئے ہم۔ نبی کے غلام بنے، سب نے ہجرت چھپ کے کی، حضرت عمر نے ہجرت کھلے عام کی۔ کہا آؤ مجھے کوئی ہجرت کرنے سے روکے، میں بتاتا ہوں۔
اور عمر کے اسلام لانے کا دن تھا کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نماز بیت اللہ میں پڑھی ہے. اور نبی نے جو فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. صحابی تو اور بھی تھے، لیکن حضرت عمر کے بارے میں کیوں فرمایا؟ ابو بکر بھی صحابی تھے، عثمان و علی بھی تھے، طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرنیل بھی تھے، لیکن فرمایا کہ عمر وہ انسان ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عمر کی ایک خاصیت ایسی ہے کہ اللہ کے نبی چھوٹے تھے، جب کم عمری کے اندر جب جا رہے ہیں اپنے چچا کے ساتھ تجارت کی غرض سے، تو ایک راستے میں راہب ملا جو عیسائیوں کی کتاب کا بہت بڑا عالم تھا. اس کی نظر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی تو وہ وہیں پر نظر جما کے دیکھنے لگا، اور پھر ان کے چچا کو کہنے لگا یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے. کیا نام ہے؟ کہا نام اس کا محمد ہے. فرمایا اس راہب نے کہا اس کو سنبھال کے رکھو، اس کی حفاظت کرنا، اس کی بڑی خیال رکھنا. میں اس میں ساری وہ نشانیاں دیکھ رہا ہوں جو ہماری اس کتاب کے اندر انجیل میں موجود ہے کہ نبی آخر الزماں آئیں گے، ان کی پیشانی ایسی ہوگی، ناک ایسی ہوگی، آنکھیں ایسی ہوں گی، چہرہ ایسا ہوگا، اخلاق ایسے ہوں گے، سینہ ایسا ہوگا. وہ ساری نشانیاں مجھے ان میں نظر آ رہی ہیں، لہذا اس کا خیال رکھنا. مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے جس نبی کی پیشن گوئی کی ہے وہ ساری نشانیاں مجھے تیرے بچے ہی میں نظر آ رہی ہیں. توحید.sunnah.com سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بیت المقدس کے گرد محاصرہ کیا. 6 مہینے ہوئے بیت المقدس فتح نہیں ہوا. یہودیوں نے کہا تمہارا امیر آئے گا، مجبور ہوئے اور کہا تمہارا امیر آئے گا تو ہم اس کو چابیاں دے سکتے ہیں. اس کے بلانے کی بھی وجہ تھی، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبی کے یاروں کا ذکر تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے. تورات میں بھی اور انجیل میں بھی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے، والد نے تجارت کے لیے بھیجا تھا، تجارت کی غرض سے تشریف لے جا رہے ہیں، تو راستے میں ایک دکان پر سودا ہوا، قافلہ آگے گیا. حضرت عمر کو یاد آیا کہ میں اپنی قیمتی چادر وہاں بھول گیا. چادر کے لیے گئے، قافلہ نکل چکا تھا. ایک یہودیوں کے پوپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور لا کر دروازے میں بند کر دیا اور کہا یہ اتنی بڑی مٹی کا ڈھیر ہے، یہ سارا یہاں پر تجھے پھینا ہے، اس وقت تک تجھے جانے نہیں دوں گا. وہ عمر تھا، بچپن میں بھی عمر ہی تھا. شام کو جب وہ آیا اور اس نے تالا کھولا، دیکھا وہ مٹی کا ڈھیر اسی طرح. اس کو غصہ آیا، کہنے لگا ہے تجھے میں نے کہا تھا یہ یہاں پھینکنا ہے. اس نے کہا وہاں تو وہاں بعد میں پھینکوں گا. کدال لے کے اس کے سر پہ اتنی زور سے ماری کہ اسی کو قتل کر دیا. اور قافلے کے چھوٹ جانے کے خوف سے بھاگتے رہے عیسائیوں کے اور یہودیوں کے ایک بہت بڑے کلیسا کے پاس آ کر آرام کرنے لگے اس کے سائے میں. ان کو نہیں پتا کہ یہ کسی کا عبادت خانہ ہے، یہ معبد خانہ ہے ان کا، یہودیوں کا. اتنے میں آنکھ لگی، یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم جو ادھر کا بڑا تھا، اس نے دیکھا ایک بچہ آرام کر رہا ہے. اس بچے کو اٹھایا اور کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس بچے نے کہا میرا نام عمر ہے. اس نے کہا یہودی عالم نے یہ ایک پرچہ ہے، اس پہ ذرا لکھ دیجئے کہ اگر تو یہاں کا حکمران بنا تو مجھے یہاں سے نہیں نکالے گا. حضرت عمر کہتے ہیں میں تو چھوٹا تھا، میں ایک جگہ سے جان چھڑا کے آیا، ابھی دوسرے کے ہاتھ چڑھ گیا. وہ چھوڑتا نہیں، کہا ادھر لکھ کے جائے گا تب جانے دوں گا ورنہ نہیں. مجھے اپنے قافلے کے بہت دور نکل جانے کا خوف تھا، میں نے جلدی جلدی لکھ دیا ٹھیک ہے کہ اگر میں یہاں کا حکمران بنا تو تجھے یہاں سے نہیں نکالوں گا. وہ یہودی دیکھ چکا تھا
کہ تورات میں جس کی نشانیاں ہیں، نبی کا ایک یار آئے گا جو یہاں پر قبضہ کرے گا، وہ ساری نشانیاں اس کو فاروق اعظم میں نظر آئی تھی۔ نبی کی نبوت کی نشانیاں بچپن میں دیکھی گئیں، عمر کی صحابیت کی نشانیاں بچپن میں دیکھی گئیں۔ یہ وہ مناسبت ہے کہ نبی فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ عمر رضی اللہ عنہ جوان ہوئے، اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے گئے، سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، وہ دنیا سے گئے، عمر خلیفہ بنے، فتوحات پھیلتی چلی گئیں، ایران فتح کیا، قسطنطنیہ فتح کیا، شام فتح کیا، ایران فتح کیا، عراق فتح کیا، کیسر و کسریٰ کے محلات میں زلزلہ طاری کیا، اب بیت المقدس کی تیاری ہے، لہذا ادھر حضرت عمر کے دل میں خیال آیا میں اکیلے بیت المقدس کو جا کے فتح کرتا ہوں۔ بیت المقدس کے واقعہ لمبا ہے، مختصر کرتا ہوں۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں، اب ایک غلام ساتھ لیا اور ایک سواری ساتھ لی۔ عمر نے فرمایا کہ اگر سواری پہ دونوں بیٹھیں تو سواری پہ ظلم ہے، اور اگر میں ہی بیٹھوں تو تجھ پہ ظلم ہے، منزلیں طے کرتے ہیں، اتنے راستے پہ تو بیٹھے گا، اتنے راستے میں میں بیٹھوں گا، یوں چلتے ہیں۔ اس غلام نے کہا امیر المومنین، میں نے اپنی باری بھی آپ کو ہبا کر دی ہے، لہذا مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ مسلمانوں کے حکمران ہیں اور آپ یہاں پر میں سواری پہ سوار ہوں اور آپ لگام پکڑ کے ساتھ ساتھ چلیں۔ حضرت عمر نے فرمایا نہ تجھے نہیں پتا کہ عمر کے دروازے سے انصاف ملتا ہے، عمر انصاف کرے گا، لہذا اس طرح کرنا پڑے گا۔ باریاں تقسیم ہوئی ہیں، عمر رضی اللہ عنہ پھٹے پرانے کپڑے لے کر ساتھ نکلے ہیں، وہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کبھی غلام سواری پہ بیٹھتا، کبھی حضرت عمر سواری پہ بیٹھتے، یوں چلتے چلتے کچھ ٹائم گزر گیا۔ 2-3 دن کے بعد جب بیت المقدس سامنے آنے لگا تو غلام کے گھوڑے پہ بیٹھنے کی باری تھی، عمر کے لگام پکڑ کے چلنے کی باری تھی۔ اس غلام نے کہا امیر المومنین، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں، یہ دنیا یہودیت کیا کہے گی کہ غلام اوپر ہے اور ان کا آقا وہ نیچے کھڑا ہے؟ کہا گرفتاری تیری ہے تو تو ہی بیٹھے گا، اس لیے کہ عمر کے دروازے سے انصاف ملتا ہے۔ یہ منظر جب یہودیوں نے دیکھا، اپنی تورات اٹھا کر لے آئے، کبھی عمر کو، کبھی اپنی کتاب کو، کبھی عمر کے کپڑوں کو، کبھی اپنی کتاب کو، کبھی عمر کی سواری کو، کبھی اپنی کتاب کو دیکھتے ہیں۔ یہودیوں نے بغیر لڑے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر کے حوالے کر دی۔ یہ دنیا کا ایک عظیم واقعہ، جو تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے کہ بغیر لڑے، بغیر تلوار چلائے اگر کسی حکمران نے کوئی علاقہ فتح کیا ہے تو وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فتح کیا۔ اور یہودیوں کے عام لوگوں نے اپنے پوپوں سے کہا یہ کیا تم بک گئے؟ انہوں نے کہا نہ بابا، ہم اگر بکے ہماری کتاب تو نہیں بکی، یہ دیکھو کتاب میں لکھا ہے آخری نبی آئیں گے، اس کا ایک صحابی ہوگا جو بیت المقدس پہ چڑھائی کرے گا، اس کی نشانیاں یہ ہوں گی، اور اگر یہودی اس سے ٹکرائیں گے تمہاری زندگی قیامت تک یہودیت کا نام باقی نہیں رہے گا۔ یہ ساری نشانیاں ہمیں اس میں نظر آ رہی ہیں، اس لیے چابیاں شرافت سے حوالے کر دی۔ حضرت عمر آئے فاتح کی حیثیت سے، صحابہ بھی آئے، اتنے میں ایک بہت بوڑھا آدمی اجازت لے کر حضرت عمر کے قریب آیا اور جیب سے ایک پرچی نکال کے دی۔ حضرت عمر نے پرچی پڑھی، فرمایا نہ بھائی، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ، یہ اللہ کا حق ہے، یہ میرا حق نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں تھی تو صحابہ نے پوچھا امیر المومنین آپ پہلے بھی یہاں کبھی آئے ہیں کیا؟ یہ بوڑھے سے کو جانتے ہیں؟ قصہ سنایا کہ چھوٹا تھا، اس نے پکڑا تھا اور اس نے لکھوایا تھا کہ اگر تو یہاں کا حکمران بنا تو مجھے نہیں نکالے گا۔ آج یہ وہی پرچی لے کر آیا ہے، لیکن اس وقت عمر حالت کفر میں تھا، اب حالت اسلام میں ہے، لہذا اس جگہ پر اللہ کا حکم چلے گا، عمر کا حکم نہیں چلتا، لہذا اے یہودی تجھے بھی یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے نام پر صحابہ نے دجلہ سے پیالہ مانگا تو پیالہ دجلہ نے واپس کیا، دریا میں پیالہ گرا، صحابہ نے فرمایا اگر عمر انصاف کرتا ہے تو پیالہ واپس کر دو، دریا نے فوراً پیالہ واپس کیا۔
تھر تھراتی زمین پر درہ مارتے ہیں، کیوں کپ کپاتی ہے، کیوں زلزلہ آ رہا ہے؟ یہ زمین کیا تجھ پہ میں انصاف نہیں کرتا؟ تھر تھراتی زمین تھم گئی۔ مدینے میں آگ لگی، لوگ مٹی لائے، پانی لائے، آگ بجھتی نہیں۔ آ کے بتا امیر المومنین، آگ تیزی پکڑ رہی ہے، آبادی کی طرف آ رہی ہے، بجھتی نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا رومال لیا اور رومال کے اشارے سے آگ کو بھگاتے ہیں، اور آگ آگے آگے، عمر رومال کے اشارے سے پیچھے پیچھے، عمر آگ کو ایسا بھگا رہا ہے جیسے بکریاں چرانے والا بکریوں کو بھگایا کرتا ہے۔ ایک غلام مجوسی ایران کا رہنے والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا میرا مالک مزدوری زیادہ کر رہا ہے اور مزدوری کم دیتا ہے، کام زیادہ کراتا ہے، مزدوری کم دیتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کتنی مزدوری؟ کہا یہ مزدوری 2 درہم۔ کام کتنا کراتا ہے؟ کام اس نے بتایا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اتنی مزدوری تو صحیح ہے، اور تو چکی بنا سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ عمر نے فرمایا ایک چکی میرے لیے بھی بنا۔ اس مجوسی نے کہا میں ایسی چکی آپ کے لیے بناؤں گا کہ جس کی شہرت مشرق و مغرب پوری دنیا میں ہوگی۔ وہ چلا گیا تو حضرت عمر بہت دور تک اس کو آنکھ میں دیکھتے رہے، آنکھوں سے، اور مستقل اسی کو دیکھے جا رہے ہیں۔ اور صحابہ سے حضرت عمر نے فرمایا تم سمجھے نہیں، یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے، دعا کیا کرتے تھے ہمیشہ، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اللہ مجھے موت شہادت کی دینا اور قبر میری نبی کے شہر میں بنانا، موت مجھے مدینے میں آئے، مدینے کی موت ہو اور موت بھی شہادت کی۔ یہ عمر کی دعا تھی۔ عمر کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ اس دعا کو کس طرح قبول کرے گا۔ موت شہادت کی صرف مدینے میں نہیں، مسجد نبوی میں نہیں، نبی کے مصلی پر ہوئی۔ اور جو جہاں مرتا ہے وہ جگہ اس کی شہادت دیتی ہے۔ کل قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی میدان، کسی کی شہادت کی گواہی نخلستان اور ریگستان دیں گے، لیکن عمر کی شہادت کی گواہی نبی کا مصلی دے گا کہ اللہ میں وہ مصلی ہوں جس پر تیرے نبی کی پیشانی بھی لگی، تیرے صدیق کی پیشانی بھی لگی، اور اسی میرے مصلی پر اے اللہ عمر کے خون کے قطرات بھی گرے۔ فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے، عمر کے پیچھے وہی مجوسی جس کا نام ابو لولو فیروز تھا، جس کو آج کل دنیا بابا شجاع الدین کہتی ہے۔ بہت بڑے آدمی تھے بابا شجاع الدین، ماشاءاللہ بہت بڑے۔ یہ بابا شجاع الدین وہی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے، اور نام ابو لولو فیروز ہے، اور یہ فیروزہ پتھر اسی کے نام پہ بنایا جاتا ہے، اس لیے جو عمر کا ماننے والا ہو اس کے لیے فیروزہ پتھر پہننا جائز نہیں ہے۔ ممبر کے پیچھے چھپا ہے، حضرت عمر آئے اور اللہ نے مسئلہ بھی حل کرا دیا کہ یہ عمر ہیں کہ ایک دن مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق میں لڑنے کے لیے بھیجا تھا، اور ممبر پہ خطبہ دیتے دیتے اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے، اور حضرت ساریہ جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ جنگ بالکل سامنے نظر آنے لگی، کہاں مدینہ، کہاں دمشق، کہاں شام۔ وہیں سے عمر کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف سے حملہ کرو۔ لوگ بھی حیران کہ یہاں ساریہ کہاں، ساریہ کو تو شام میں جنگ کے لیے بھیجا ہے، لیکن اللہ نے عمر کی وہ آواز حضرت ساریہ تک پہنچائی ہے اور دکھایا بھی ہے، اور رب نے یہ بھی دکھایا اور ساتھ میں عقیدہ بھی سمجھایا کہ دیکھو جب رب دکھانے پہ آئے تو ممبر سے شام کے پردے ہٹا کر میدان جنگ اور میدان جنگ کا منظر دکھا دے، اور جب وہ رب نہ دکھانے پہ آئے تو ممبر کے پیچھے چھپا ہوا قاتل نظر نہیں آتا۔
بتایا کہ یہ جب رب چاہتا ہے تو سب غیبی چیزیں سامنے نظر آتی ہیں. یہ نہیں کہ کسی کامل کے اختیار میں سب کچھ نہیں کہ جب چاہے جو چاہے جس طرح چاہے اس غیبی چیز کو دیکھ لے. نہ 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 نہ، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ کی چاہت اور ان کی منشا ہوا کرتی ہے. وہاں ممبر سے نکل کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھرے کے وار کیے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے. محرم کی پہلی تاریخ کس کی شہادت ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے. ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ کون سے بڑے صحابہ میں سے کون کون سے کس کس مہینے شہید ہوئے، کس کس مہینے دنیا سے رحلت فرمائی انتقال ہوا ہے. تو یکم محرم الحرام سال کی ابتدا بھی ہے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہے. اور پھر بتا دوں جمعے کو بھی بتایا کہ یکم محرم الحرام یعنی محرم کی پہلی تاریخ کو جو شخص 113 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صفحے پہ لکھ کے اپنے پاس رکھے گا، پورے سال اللہ تعالی ہر شرور فتنوں سے حفاظت فرمائے. سبحان اللہ. اعراب لگانے کی حضرت پہ ضرورت نہیں، بغیر اعراب کے 113 بار لکھ سکتے ہیں. چھوٹا چھوٹا لکھیں، پرس میں رکھ دیں، تعویذ بنا کر جیب میں رکھ دیں. 113 بار. اللہ تعالی عمل کی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارین الا البلاغ. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین. کہنا سننا قبول، کہنے سننے میں غلطی کمی کوتاہی یا اللہ کہنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی یا